اگر تمہیں ڈھیر سارا پیسہ، ایک شاندار سا گھر اور ایک بیوی بھی مل جائے تب بھی باہر آنا نہیں چاہتے؟ زندگی نئے سرے سے شروع کرنا نہیں چاہتے؟ اس بار دوسری عورت نے اس سے کہا تھا۔ بہت سارا پیسہ؟ غلام فرید نے سوچا۔ بہت سارے پیسے کی خواہش نہیں تو مسئلہ پیدا کیا تھا اس کے لیے۔ اسے پتہ نہیں کیا کیا یاد آیا تھا۔ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی جب وہ سوچتا تھا تو اسے سب یاد آ جاتا تھا۔ اپنی کڑوی زبان والی بیوی جس کے عشق میں وہ گرفتار تھا اور جو کبھی شہد جیسی میٹھی تھی، اور وہ بچے، 1-2 سال کے وقفے سے باری باری پیدا ہونے والے 9 بچے، جن میں سے چند بڑوں کے علاوہ اسے اب کسی کا نام اور شکل بھی یاد نہیں تھی۔ وہ مولوی جو اس کا دشمن تھا، اور وہ سود جو ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ اسے آج بھی وہ رقم یاد تھی جو اس نے سود پر لی تھی، اور وہ رقم بھی جو بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی تھی کہ ایک دن وہ اپنا ذہنی توازن ہی کھو بیٹھا تھا۔ سالار سکندر یاد ہے تمہیں؟ اس کو خاموش دیکھ کر اس گورے نے غلام فرید سے پوچھا تھا۔ غلام فرید کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت آئی تھی۔ جھریوں سے بھرے چہرے، بڑھے بالوں اور بے ترتیب داڑھی کے ساتھ، پھٹے پرانے ملگجے کپڑوں میں وہاں ننگے پاؤں بیٹھے بھی اسے سالار سکندر یاد تھا، اور اس کا باپ، اور وہ نفرت بھی جو اس کے دل میں ان کے لیے تھی، اور بہت سے ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے اس کا استعمال کیا تھا۔ غلام فرید نے زمین پر تھوکا تھا۔ کمرے میں بیٹھے چاروں افراد کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ میرے بچپن میں، میری زندگی میں جتنا بڑا رول آپ لوگوں کی فیملی کا تھا، پچھلے 5 سالوں میں اتنا ہی بڑا رول اس شخص کا ہے، عبداللہ نے عنایہ کو بتایا تھا۔ چند ہفتوں بعد ہونے والی اپنی منگنی سے پہلے یہ ان کی دوسری ملاقات تھی۔ عنایہ ایک سیمینار میں شرکت کے لیے کیلیفورنیا آئی تھی، اور عبداللہ نے اسے ڈنر پر بلایا تھا۔ وہ اسے ڈاکٹر احسن سعد سے ملوانا چاہتا تھا، جو اسی کے اسپتال میں کام کرتے تھے، اور وہ ہمیشہ سے ان سے متاثر تھا۔ عنایہ نے کئی بار اس سے پچھلے سالوں میں اس شخص کے حوالے سے سنا تھا جس سے وہ اب تھوڑی دیر میں ملنے والی تھی۔ مسلمان ہونا آسان تھا میرے لیے۔ جبرائیل کے بعد یہ دوسرا شخص ہے جسے میں رول ماڈل سمجھتا ہوں کہ وہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ عبداللہ بڑے پرجوش انداز میں عنایہ کو بتا رہا تھا، اور وہ مسکراتے ہوئے سن رہی تھی۔ عبداللہ جذباتی نہیں تھا، بے حد سوچ سمجھ کر بولنے والوں میں سے تھا، اور کسی کی بیجا تعریف کرنے والوں میں سے بھی نہیں تھا۔ کچھ زیادہ ہی متاثر ہو گئے ہو تم ان سے، عنایہ کہے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ وہ ہنس پڑا۔ تم جیلس تو نہیں ہو رہی؟ اس نے عنایہ کو چھیڑا۔ ہوئی تو نہیں، لیکن ہو جاؤں گی، اس نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین ہے تم ان سے ملو گی تو تم بھی میری ہی طرح متاثر ہو جاؤ گی ان سے۔ عبداللہ نے کہا، میں اپنے نکاح میں ایک گواہ انہیں بناؤں گا۔ عنایہ اس بار کہا مار کر ہنسی تھی۔ عبداللہ تم اس قدر انسپائرڈ ہو ان سے؟ مجھے تھوڑا بہت اندازہ تو تھا، لیکن اس حد تک نہیں۔ مجھے اب اور اشتیاق ہو رہا ہے ان سے ملنے کا۔ عنایہ نے اس سے کہا، یقیناً اچھے شوہر بھی ہوں گے اگر تم نکاح میں بھی انہیں گواہ بنانا چاہتے ہو تو۔ عبداللہ کو مزید تجسس ہوا تھا، بس ایک معاملے میں خوش قسمت نہیں رہے وہ۔ عبداللہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اچھی بیوی ایک نعمت ہوتی ہے، اور بری ایک آزمائش، اور انہیں 2 بار اس آزمائش سے گزرنا پڑا۔ ان کی نرمی اور اچھائی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ان کی بیویوں نے۔ عبداللہ کہہ رہا تھا، اوہ دیٹ از سیڈ، یہ افسوسناک ہے۔ عنایہ نے کریدے بغیر افسوس کا اظہار کیا۔ تمہیں پتہ ہے، تم سے شادی کے لیے بھی میں نے ان سے بہت دعا کروائی تھی، اور دیکھ لو ان کی دعا میں کتنا اثر ہے، ورنہ تمہارے پیرنٹس آسانی سے ماننے والے تو نہیں تھے۔ عبداللہ بڑے فخریہ انداز میں کہہ رہا تھا،
میرے پیرنٹس کسی کی دعاؤں کے بجائے تمہارے کردار اور اخلاص سے متاثر ہوئے ہیں عبداللہ، عنایہ نے اسے جتایا۔ اسے اپنی بے یقینی کا وہ عالم ابھی بھی یاد تھا جب چند مہینے پہلے عبداللہ سے پاکستان میں ملنے کے بعد امامہ نے اسے فون کیا تھا اور اسے بتایا تھا کہ انہوں نے اس کا رشتہ امریکہ میں مقیم ایک ہارٹ سرجن کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ وہ کچھ دیر کے لیے بھونچکا رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے جو بھی پروپوزلز اس کے لیے زیر غور آتے تھے، عنایہ سے مشورہ کیا جاتا تھا اور پھر اسے ملوایا جاتا تھا۔ یہ پہلا پروپوزل تھا جس کے بارے میں اسے اس وقت اطلاع دی جا رہی تھی جب رشتہ طے کر دیا گیا تھا۔ عجیب صدمے کی حالت میں اس نے امامہ سے کہا تھا، مگر ممی، آپ کو مجھے پہلے ملوانا چاہیے تھا اس سے۔ اس کے بارے میں مجھ سے کچھ پوچھا تک نہیں آپ نے۔ تمہارے بابا نے بات طے کی ہے، امامہ نے جواباً کہا۔ عنایہ خاموش ہو گئی۔ عجیب دھچکا لگا تھا اسے۔ تم نہیں کرنا چاہتی؟ امامہ نے اس سے پوچھا تھا۔ نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ پہلے بھی آپ لوگوں ہی کو کرنا تھا تو ٹھیک ہے، عنایہ نے کچھ بجھے دل کے ساتھ کہا تھا۔ اسے عبداللہ یاد آیا تھا اور بالکل اسی لمحے امامہ نے اس سے کہا، عبداللہ نام ہے اس کا۔ نام سن کر بھی لہجہ بھر کے لیے اسے خیال نہیں آیا تھا کہ وہ ایرک عبداللہ کی بات کر رہی تھی۔ امامہ اس قدر کٹر مخالف تھی ایرک عبداللہ سے شادی کی کہ عنایہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ جس عبداللہ کا اتنے دوستانہ انداز میں ذکر کر رہی تھی وہ وہی تھا۔ اوکے، عنایہ نے بمشکل کہا، تم سے ملنا بھی چاہتا ہے۔ وہ نیو یارک آیا ہوا ہے، میں نے اسے تمہارا ایڈریس دیا تھا، امامہ نے کہا۔ عنایہ نے بے ساختہ کہا، ممی پلیز اب اس طرح میرے سر پر مت تھوپیں اسے کہ آج مجھے رشتہ طے ہونے کی خبر دے رہی ہیں اور آج ہی مجھے اس سے ملنے کا بھی کہہ رہی ہیں۔ ویسے بھی اب رشتہ طے ہو گیا ہے، ملنے نہ ملنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے جیسے اپنے اندر کا غصہ نکالا تھا۔ اس کی فیملی بھی شاید ساتھ ہو، اس کی ممی سے بات ہوئی ہے میری، اگلے ٹرپ پر میں بھی ملوں گی اس کی فیملی سے۔ منگنی کا فارمل فنکشن تو چند مہینوں بعد ہوگا۔ امامہ نے اس طرح بات جاری رکھی تھی جیسے اس نے عنایہ کی خفگی کو محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ عنایہ صدمے کی کیفیت میں اگلے 1 گھنٹے تک وہیں بیٹھی رہی تھی اور 1 گھنٹے کے بعد اس کے دروازے پر بیل بجنے پر اس نے جس شخص کو دیکھا تھا اسے لگا تھا سردیوں کے موسم میں ہر طرف بہار آ گئی ہے۔ گلاب کا ایک اور ادھ پھول ٹہنی سمیت اسے پکڑاتے ہوئے دروازے پر ہی اس نے عنایہ سے پھاوڑا مانگا تھا تاکہ اس کے دروازے کے باہر پڑی برف ہٹا سکے۔ وہ کئی سالوں بعد مل رہے تھے اور عنایہ کو وہی ایرک یاد تھا جو اکثر ان کے گھر میں لگے پھول توڑ توڑ کر اس کو اور امامہ کو لا کر دیا کرتا تھا، اور جس کا پسندیدہ مشغلہ سردیوں میں اپنے اور ان کے گھر کے باہر سے برف ہٹانا تھا۔ وہ یہاں ہے۔ عبداللہ کی آواز اسے خیالوں سے باہر لے آئی تھی۔ وہ ریسٹورنٹ کے دروازے پر نمودار ہونے والے کسی شخص کو دیکھتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ عنایہ نے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ احسن سعد سے اس کی پہلی ملاقات تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا اس سے ہونے والا یہ سامنا اس کی زندگی میں کتنا بڑا بھونچال لانے والا تھا۔ تمہارے لیے کوئی لڑکی دیکھیں، امامہ نے حمین سے اس صبح ناشتے کی ٹیبل پر کہا تھا۔ وہ ان کے پاس چند دنوں کے لیے پاکستان آیا ہوا تھا، یہ اس کی روٹین میں شامل تھا۔ بنا بتائے کچھ دنوں کے لیے امامہ اور سکندر عثمان سے ملنے آ جانا۔ اپنی زندگی اور بزنس کے بے پناہ مصروفیات میں بھی وہ کبھی یہ نہیں بھولتا تھا۔ صرف ایک لڑکی؟ حمید نے بڑی سنجیدگی سے امامہ سے کہا جو اس کی پلیٹ میں کچھ اور آملیٹ ڈال رہی تھی۔ وہ پچھلے کچھ عرصے سے ہر بار اس کے پاکستان آنے پر اس شادی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کہتی رہتی تھی۔ وہ ہنس کر ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتا، میں سیریس ہوں، مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ امامہ نے اسے گھورا تھا، باقی دنوں میں سے ہر ایک آزاد پھر رہا ہے تو میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ حمید نے اس سے کہا تھا، جبریل کے پاس ابھی شادی کے لیے وقت نہیں، عنایہ کی تو ریزیڈنسی مکمل ہوتے ہی کر دوں گی، رئیسہ اور تمہارے لیے اب تلاش شروع کرتی ہوں۔
امامہ نے اپنے لیے کپ میں چائے ڈالتے ہوئے کہا، یو شوڈ ڈو سم تھنگ مور پروڈکٹیو۔ حمید نے اسے چھیڑا، مثلاً؟ اس نے جواباً بڑی سنجیدگی سے اس سے پوچھا۔ ڈھونڈتا ہوں آپ کے لیے کوئی پروڈکٹیو کام۔ حمید نے آملیٹ کا آخری ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، یہاں کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور اس عمر میں نئے سرے سے کوئی ایکٹیویٹی ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے۔ اتنے سالوں سے ایک روٹین کی عادی ہوں، اور پاپا کو اس طرح گھر چھوڑ کر میں کوئی ایکٹیویٹی ڈھونڈنا نہیں چاہتی۔ امامہ نے اس سے بڑی سنجیدگی سے کہا تھا، یوں جیسے اسے خدشہ ہو وہ واقعی اس کے لیے کوئی ایکٹیویٹی ڈھونڈنے نہ چل پڑے۔ وہ تھا بھی ایسا ہی۔ حمید نے امامہ کو بڑے پیار سے دیکھا۔ وہاں اسلام آباد کے ایک گھر میں اپنی منتخب کردہ گوشہ نشینی کی زندگی گزارتے ہوئے بھی وہ ان سب کی زندگی کا محور تھی۔ حمید نے جو سال 55 میں یہاں سالار اور جبریل کے عدم موجودگی میں امامہ کے ساتھ گزارے تھے، وہ ان دونوں کو بہت قریب لے آئے تھے۔ وہ اس سے پہلے اپنے ہر دکھ سکھ کی بات جبریل سے کرنے کی عادی تھی، اب حمید سے کرنے لگی تھی۔ اس نے امامہ کی بات سننے اور ماننے کی عادت انہی سالوں میں سیکھی تھی۔ ممی، آپ نے اپنی فیملی کے لیے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ حمید نے یکدم پتہ نہیں کس ذہنی رو میں اس سے کہا تھا۔ وہ اس کی بات پر چائے کا سپ لیتے لیتے مسکرا دی۔ ہمیشہ عورت ہی دیتی ہے حمید، میں نے کوئی کام الگ نہیں کیا۔ اس نے بڑی لاپرواہی سے حمید سے کہا تھا، اگر آپ کو کبھی اپنی جیسی عورت ملے تو مجھے اس سے ضرور ملوائیں، ہو سکتا ہے میں شادی کر لوں اس سے، بلکہ فوراً کر لوں گا۔ اس نے کہا۔ امامہ بڑے پراسرار انداز میں مسکرائی۔ یہ تو کام بڑا آسان کر دیا ہے تم نے میرے لیے۔ وہ بھی مسکرایا۔ تمہارے ساتھ چلنا اور زندگی گزارنی بھی بہت مشکل ہوگا حمید، تم بھی کام کے معاملے میں اپنے بابا جیسے ورک اہلک ہو، جو کام سامنے پر سب کچھ بھول بیٹھے۔ امامہ نے اس سے کہا تھا، بابا سے موازنہ نہ کریں میرا، ان کی اور میری سپیڈ میں بہت فرق ہے۔ وہ خوش دلی سے ہنسا تھا۔ رئیسہ اچھی لڑکی ہے، امامہ نے یکدم کہا تھا۔ حمید کو سمجھ نہیں آئی انہیں بیٹھے بٹھائے رئیسہ کیوں یاد آ گئی تھی۔ امامہ نے بھی اس سے آگے کچھ نہیں کہا تھا۔ ہاں، رئیسہ بہت اچھی لڑکی ہے، اس سے بھی سوچے سمجھے بغیر ماں کی بات کی تائید کی تھی، اور اسے حشام اور رئیسہ کا مسئلہ یاد آ گیا تھا جسے ڈسکس کرنے کے لیے وہ امامہ کے پاس آیا تھا، مگر اگلے دن سکندر عثمان کی اچانک موت نے اسے یہ کرنے نہیں دیا تھا۔ اس بینکویٹ ہال کے اوپر والے فلور کے ایک کمرے کی ایک کھڑکی کے شیشوں سے ایک اور ٹیلیسکوپ رائفل بالکل اسی طرح اس ٹارگٹ کلر کو نشانہ بنائے الٹی گنتی گننے میں مصروف تھی۔ وہ چوتھا فلور تھا، اور وہ کمرہ اس فلور کے اسٹور رومز میں سے ایک تھا جہاں پر صفائی ستھرائی اور اسی طرح کا سامان ٹرالیوں میں بھرا پڑا تھا۔ جن لوگوں نے اس بینکویٹ ہال میں اس مہمان کے لیے اس پیشہ ورانہ قاتل کا انتخاب کیا تھا، انہی لوگوں نے اس قاتل کے لیے اس شخص کا انتخاب کیا تھا، اور اس جگہ کا بھی جہاں وہ 40 سالہ رائفل کے ٹریگر پر انگلی رکھے آنکھیں اس ٹارگٹ کلر پر لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے اس کمرے کو اندر سے لاک کر رکھا تھا۔ وہ ایک ٹرالی دھکیلتا ہوا اس کمرے میں صبح کے وقت آیا تھا جب اس فلور کے کمروں کی صفائی ہو رہی تھی، اور پھر وہ اپنی ٹرالی کو اندر رکھ کر باہر جانے کے بجائے خود بھی اندر ہی رہ گیا تھا۔ وقتاً فوقتاً کچھ اور بھی ٹرالیاں لانے والے اندر آتے اور جاتے رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہیلو ہائی کا تبادلہ بھی کرتے رہے تھے، مگر کسی کو بھی اس پر شبہ نہیں ہوا تھا۔ ایک مقررہ وقت پر اس نے اسٹور روم کو اندر سے لاک کر لیا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا اب اس فلور کو بھی وقتی طور پر سیل کیا جانا تھا۔ جب تک وہ کانفرنس وہاں جاری تھی، اسٹور روم کی کھڑکی کے شیشے میں اس کی ٹیلیسکوپ رائفل کے لیے سوراخ پہلے سے موجود تھا، جسے ٹیپ لگا کر وقتی طور پر بند کیا گیا تھا۔ اس نے ٹیپ ہٹانے سے پہلے ایک دوسری ٹیلیسکوپ سے سڑک کے پاس اس عمارت کی کھڑکی کو دیکھ کر وقت کا اندازہ لگایا۔ ابھی بہت وقت تھا، اور اس کی کھڑکی سے اس پیشہ ور قاتل کی کھڑکی کا منظر بے حد زبردست تھا۔ وہ پہلا فائر مس بھی کر جاتا تو بھی قاتل اس کی رینج میں رہتا، بھاگتے ہوئے بھی، کھڑکی سے ہٹنے کی کوشش کے دوران بھی۔ انہوں نے جیسے اس کے لیے حلوہ بنا دیا تھا۔ اسے یقین تھا اس کھڑکی میں گھات لگانے کے بعد اس پیشہ ور قاتل نے اس ہوٹل کے اوپر نیچے کے ہر فلور کی کھڑکیوں کو اپنی ٹیلیسکوپ رائفل سے ایک بار جیسے کھوجا ہوگا۔ کہیں کوئی غیر معمولی حرکت یا شخص کو ٹریس کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ وہ ٹیلیسکوپ رائفل کھڑکی کے شیشے سے لگا کر بیٹھتا، خود اس کی نظر میں نہ آتا، تب بھی اس کی رائفل کی نال اس کی نظر میں آ جاتی۔ اس لیے آخری منٹوں تک وہ کھڑکی کے پاس نہیں گیا تھا۔ اسے اس پیشہ ور قاتل پر ایک پہلا اور آخری کارگر شوٹ فائر کرنے کے لیے گھنٹے چاہیے بھی نہیں تھے۔ وہ بے حد قریبی رینج میں تھا، اور اب بالکل آخری لمحوں میں اس نے بالآخر رائفل کو اس سوراخ میں ٹکایا تھا۔ اسے اس پیشہ ور قاتل کو اس وقت مارنا تھا جب وہ فائر کر چکا ہوتا۔
اس مہمان کو صرف مارنا ضروری نہیں تھا، بلکہ اس سازش کے سارے ثبوت مٹائے جانے بھی ضروری تھے۔ گھڑی کی سوئیاں جیسے بھاگتی جا رہی تھیں، ٹک ٹک کرتے، 2 انگلیاں 2 ٹریگرز پر اپنا دباؤ بڑھاتی جا رہی تھیں۔ حمین سکندر سے ہشام متاثر زیادہ تھا یا مروب، اسے کبھی اندازہ نہیں ہوا تھا، مگر وہ اس سے جلن محسوس کر رہا تھا۔ اس کے بارے میں اسے شبہ نہیں تھا۔ رئیسہ سے ملنے اور اس کی فیملی کے بارے میں جاننے سے بھی پہلے وہ حمین سکندر کے بارے میں جانتا تھا۔ اپنے تقریباً ہم عمر اس نوجوان کے بارے میں وہ اتنا ہی تجسس رکھتا تھا جتنا بزنس اور فائنانس کی دنیا میں دلچسپی رکھنے والا کوئی بھی شخص۔ ہشام کا باپ امریکہ میں سفارت کاری کے دوران بھی بہت ساری کمپنیز چلا رہا تھا، اور ان کمپنیز میں سے کچھ کا واسطہ حمین سکندر کی کمپنیز سے بھی پڑتا تھا۔ وہ خود حمین سے رئیسہ سے متعارف ہونے سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا، لیکن اس کا باپ مل چکا تھا اور اس کا مداح تھا۔ اپنی زندگی کی دوسری دہائی کے اوائل میں وہ جن بزنس ٹائکون سے ڈیل کر رہا تھا، وہ عمر میں اس سے 2 گنا نہیں 4 گنا بڑے تھے۔ اس کے باوجود حمین سکندر کی بزنس اور فائنانس کی سمجھ بوجھ پر کوئی سوال نہیں کرتا تھا۔ وہ بولتا تھا تو لوگ سنتے تھے، بیان جاری کرتا تھا تو اس پر تبصرے آتے تھے، پروڈکٹ پلان دیتا تھا تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ مارکیٹ میں نوٹس نہ ہو، اور بزنس مینیج کرتا تھا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ اپنی ناکامی سے 2-4 ہو۔ اور اس حمین سکندر سے متاثر ہونے والوں میں سے ایک ہشام بھی تھا، متاثر بھی، مروب بھی، لیکن اس سے رقابت کا جذبہ اس نے رئیسہ کی وجہ سے رکھنا شروع کیا۔ وہ لڑکی جس پر ہشام جان چھڑکتا تھا، وہ صرف ایک شخص پر اندھا اعتماد کرتی تھی، صرف ایک شخص کا حوالہ بار بار دیتی تھی، اور بدقسمتی سے وہ شخص وہ تھا جس سے ہشام پہلے ہی مروب تھا۔ پھر رقابت کے علاوہ کوئی اور جذبہ ہشام اپنے دل میں محسوس کر ہی نہیں سکتا تھا، یہ جاننے کے باوجود کہ رئیسہ اسے صرف ایک دوست اور بھائی سمجھتی تھی، اور یہ جاننے کے باوجود کہ حمین کے بھی رئیسہ کے لیے احساسات ایسے ہی تھے۔ وہ رئیسہ سے متعارف ہونے کے بعد حمین سے چند بار سرسری طور پر مل چکا تھا، مگر یہ پہلا موقع تھا جب وہ اس سے تنہائی میں ملنے جا رہا تھا، اور وہ بھی اس کے گھر پر۔ وہ اب بحرین کا ولی عہد نہ ہوتا تو اس شخص سے ملنے کے لیے جاتے ہوئے بے حد احساس کمتری کا شکار ہو رہا ہوتا۔ حمین سکندر کی کامیابی اور ذہانت کسی کو بھی اس احساس سے 2-4 کر سکتی تھی۔ نیو یارک کے ایک مہنگے ترین علاقے میں ایک 57 منزلہ عمارت کی چھت پر بنے اس پینٹ ہاؤس میں حمین سکندر نے بے حد گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا تھا۔ اس کے ساتھ اب سائے کی طرح رہنے والے باڈی گارڈ اس عمارت کے اندر نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ انٹرنس پر وزٹر میں صرف ہشام کا نام تھا، ولی عہد یا شاہی خاندان کے القابات کے بغیر۔ ان چند مہینوں میں پہلی بار حزرائیل ہائی نیز صرف ہشام بن صبح کے طور پر پکارے گئے تھے۔ اسے برا نہیں لگا، صرف عجیب لگا۔ وہ نام اس کے پینٹ ہاؤس کے دروازے پر اندر داخلے کے وقت حمین نے اور بھی چھوٹا کر دیا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم بالکل وقت پر آئے ہو ہشام، اس سے مصافحہ کرتے ہوئے سیاہ ٹراؤزر اور سفید ٹی شرٹ میں ملبوس حمین سکندر نے کہا۔ وہ اتوار کا دن تھا اور وہ لنچ کے بعد مل رہے تھے۔ وہ دنیا کے امیر ترین نوجوانوں میں سے ایک کے گھر پر تھا، اور ہشام کا خیال تھا اس پینٹ ہاؤس میں بھی وہی سب لوازمات ہوں گے جو وہ اپنے خاندانی محل اور اپنے سوشل سرکل میں دیکھتا آیا تھا۔ پرتعیش رہائش گاہ جہاں پر دنیا کی ہر آسائش ہوگی، ہر طرح کے لوازمات کے ساتھ، بہترین انٹیریئر، فرنیچر، شو پیسز، بارز،
اور دنیا کی بہترین سے بہترین شراب۔ اس کا خیال تھا نیو یارک کے اس مہنگے ترین علاقے میں، اس پینٹ ہاؤس میں حمید سکندر نے ایک دنیاوی جنت بسا رکھی ہوگی، کیونکہ ہشام ایسے ہی جنتیں دیکھتا آیا تھا۔ حمید سکندر کے اس پینٹ ہاؤس میں کچھ بھی نہیں تھا، بہت مختصر، تقریباً نہ ہونے کے برابر فرنیچر، دیواروں پر چند کیلی گرافی کے شاہکار، اور کچن کاؤنٹر پر ایک رحل میں کھلا قرآن پاک جس کے قریب پانی کا ایک گلاس اور ایک کافی کا مگ تھا۔ ہشام بن صبح رعب میں آیا تھا اس شخص کے جس سے وہ مل رہا تھا، جسے بزنس اور فنانس کی دنیا کا گروہ نہیں جن مانا جاتا تھا، اور جس کے کروڑوں روپے کے اس پینٹ ہاؤس میں بھی رکھی جانے والی نمایاں چیز قرآن پاک تھا۔ وہ سالار سکندر کا چشم و چراغ تھا۔ یہ میرے دادا کا دیا ہوا قرآن پاک ہے، اسے ہمیشہ ساتھ رکھتا ہوں میں۔ گھر پر تھا، فرصت بھی تو تمہارے آنے سے پہلے پڑھ رہا تھا۔ حمید نے رحل پر رکھے قرآن پاک کو بند کرتے ہوئے کہا، بیٹھو۔ اس نے کاؤنٹر کے قریب پڑے کچن اسٹولز کے بجائے لاؤنج میں پڑے صوفوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہشام سے کہا۔ وہ پورا پینٹ ہاؤس اس وقت دھوپ سے چمک رہا تھا۔ سفید انٹیریئر میں گلاس سے چھن چھن کر آتی ہوئی روشنی کی کرنیں ان صوفوں تک بھی آ رہی تھیں جن پر اب وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہشام بن صبح شاہی محل کے تخت پر بیٹھ کر آیا تھا، مگر اپنے سامنے صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھے ہوئے شخص کے جیسا تم تراک اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بات کا آغاز مشکل ترین تھا، اور بات کا آغاز حمید نے کیا تھا، اسے چائے کافی کی آفر کے ساتھ۔ کافی، اس نے جواباً آفر قبول کرتے ہوئے کہا۔ حمید اٹھ کر اب سامنے کچن ایریا میں کافی میکر سے کافی بنانے لگا۔ رئیسہ سے تمہارا بہت ذکر سنا ہے میں نے، اور ہمیشہ اچھا۔ وہ کافی بناتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا۔ میں نے بھی۔ ہشام کہے بغیر نہیں رہ سکا۔ حمید کافی انڈیلتے ہوئے مسکرایا اور اس نے کہا، I'm not surprised۔ وہ اب کافی کے 2 مگ اور کوکیز کی ایک پلیٹ ایک ٹرے میں رکھے واپس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ہشام نے کچھ کہے بغیر کافی کا مگ اٹھایا، اور حمید نے ایک کوکی۔ تم مجھ سے ملنا چاہتے تھے۔ کوکی کو کھانا شروع کرنے سے پہلے اس نے جیسے ہشام کو یاد دلایا۔ ہاں۔ ہشام کو ایک دم کافی پینا مشکل لگنے لگا تھا۔ جس مسئلے کے لیے وہ یہاں آیا تھا، وہ مسئلہ پھر گلے کے پھندے کی طرح یاد آیا تھا۔ میں رئیسہ سے بہت بہت محبت کرتا ہوں۔ اس نے اس جملے سے آغاز کیا جس جملے سے وہ آغاز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گڈ۔ حمید نے بے حد اطمینان سے جیسے کوکی کو نگلنے سے پہلے یوں کہا جیسے وہ اس کے چیس کا اسکور تھا۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہشام نے اگلا جملہ ادا کیا۔ اسے اپنا آپ عجیب محسوس ہو رہا تھا اس وقت۔ میں جانتا ہوں۔ حمید نے کافی کا پہلا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، مگر سوال یہ ہے کہ یہ کرو گے کیسے؟ اس نے جیسے ہشام کی مدد کرتے ہوئے کہا۔ وہ اسے سیدھا اس موضوع پر بات کرنے کے لیے لے آیا تھا جس پر بات کرنے کے لیے وہ آیا تھا۔ ہشام اگلے کئی لمحے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ حمید کو اس پر ترس آنے لگا تھا۔ اگر تم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ ہشام نے یکدم مجھ سے پوچھا۔ حمید کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ میں جو کرتا وہ تم کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکتے، حمید نے جواباً کہا۔ ہشام کو عجیب سی ہتک محسوس ہوئی، وہ اسے چیلنج کر رہا تھا۔ تم بتائے بغیر مجھے جج نہیں کر سکتے،
اس نے حمین سے کہا۔ ٹھیک ہے، بتا دیتا ہوں۔ حمین نے کافی کا کپ رکھتے ہوئے کہا۔ رئیسہ کو چھوڑ دینے کے علاوہ کوئی بھی حل بتا دو مجھے میرے مسئلے کا۔ پتہ نہیں اسے کیا وہم ہوا تھا کہ حمین کے بولنے سے پہلے وہ ایک بار پھر بول اٹھا تھا۔ حمین اس بار مسکرایا نہیں، صرف اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہا۔ میں اگر تمہاری جگہ ہوتا تو… امامہ جبرائیل کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اسے کچھ دیر کے لیے جیسے اس کی بات سمجھنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے جو عنایہ اور عبداللہ کے حوالے سے کہا، جو احسن اور عبداللہ کے حوالے سے، اور جو اپنے اور عائشہ کے حوالے سے، وہ سب کچھ عجیب انداز میں اس کے دماغ میں گڑمڑ ہو گیا تھا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا جبرائیل، وہ اس سے کہے بغیر نہیں رہ سکی۔ ممی آئی ایم سوری۔ جبرائیل کو بے اختیار اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہوا کہ اس نے ماں کو پریشان اور حواس باختہ کر دیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ اپنی ماں سے کسی لڑکی کے حوالے سے اپنے کسی افیئر کی بات کر رہا تھا، وہ بھی ایک ایسا معاملہ جس میں اس پر الزامات لگائے جا رہے تھے۔ عائشہ عابدین کون تھی؟ امامہ نے زندگی میں کبھی اس کا نام نہیں سنا تھا، اور جبرائیل پر کیوں اس کے ساتھ ملوث ہونے کا الزام ایک ایسا شخص لگا رہا تھا جو اس کے ہونے والے داماد کے لیے انسپریشن کی حیثیت رکھتا تھا، اور جبرائیل کیوں عنایہ کی شادی عبداللہ کے ساتھ کرنے کے اچانک خلاف ہو گیا تھا، جبکہ وہی تھا جو ماضی میں ہمیشہ امامہ کو عبداللہ کے حق میں قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ میں یہ سب آپ سے شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب اس کے علاوہ اور کوئی حل میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ شرمندہ زیادہ تھا یا پریشان، اندازہ لگانا مشکل تھا، لیکن اس سب میں عنایہ اور عبداللہ کا کیا قصور ہے؟ ممی، اگر وہ اس شخص کے زیر اثر ہے تو وہ بیوی کے ساتھ رویے کے لحاظ سے بھی ہوگا۔ جو کچھ میں نے احسن سعد کو عائشہ کے ساتھ کرتے دیکھا ہے، وہ میں اپنی بہن کے ساتھ ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ جبرائیل نے غیر مبہم لہجے میں کہا۔ تم نے عنایہ سے بات کی ہے؟ امامہ نے بے حد تشویش سے اس سے پوچھا۔ ہاں، میں نے کی ہے، اور وہ بہت اپسیٹ ہوئی، لیکن اس نے جبرائیل کو کبھی اس طرح پریشان اور اس طرح کسی معاملے پر اسٹینڈ لیتے نہیں دیکھا تھا۔ اتنے مہینے سے عائشہ عابدین کا مسئلہ چل رہا ہے، تم نے پہلے کبھی مجھے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ وہ بے حد سنگین الزامات تھے جو جبرائیل پر کسی نے لگائے تھے، اور اپنی اولاد پر اندھا اعتماد ہونے کے باوجود امامہ ہل کر رہ گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنی اولاد کے حوالے سے ایسی کسی بات کو سننا پڑ رہا تھا، وہ بھی جبرائیل کے بارے میں۔ حمین کے حوالے سے کوئی بات سنتی تو شاید پھر بھی اس کے لیے غیر متوقع نہ ہوتی، وہ حمین سے کچھ بھی توقع کر سکتی تھی، لیکن جبرائیل… بتانے کے لیے کوئی بات تھی ہی نہیں ممی۔ جبرائیل نے جیسے صفائی دینے کی کوشش کی۔ ایک دوست کی بہن ہے وہ، دوست نے اس کی مدد کرنے کے لیے کہا، اور میں اس لیے کنسیڈریٹ تھا کیونکہ مجھے لگا آپریشن میں کچھ غلطی ہوئی ہے ڈاکٹر ویزل سے۔ اگرچہ اس میں میرا قصور نہیں تھا، پھر بھی میں اس سے ہمدردی کر رہا تھا۔ مجھے یہ تھوڑی پتہ تھا کہ ایک سائیکو آ کر خواہ میں مجھے اپنی ایکس وائف کے ساتھ انوالو کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ کہتا جا رہا تھا، دیٹ مین از… جبرائیل کہتے کہتے رک گیا، یوں جیسے اس کے پاس احسن سعد کو بیان کرنے کے لیے الفاظ ہی نہ رہے ہوں۔
تمہارے پاپا سے بات کرنی ہوگی ہمیں، اتنا بڑا فیصلہ ہم خود نہیں کر سکتے۔ امامہ نے اس کی بات ختم ہونے کے بعد کہا، فیصلہ بڑا ہو یا چھوٹا ممی، میں عنایہ کی عبداللہ سے شادی نہیں ہونے دوں گا۔ جبرائیل نے شاید زندگی میں پہلی بار امامہ سے کسی بات پر ضد کی تھی۔ کسی دوسرے کے جرم کی سزا ہم عبداللہ کو تو نہیں دے سکتے جبرائیل۔ امامہ نے مدھم آواز میں اسے سمجھانے کی کوشش کی، عبداللہ میری ذمہ داری نہیں ہے، عنایہ ہے۔ میں رسک نہیں لے سکتا اور نہ ہی آپ کو لینا چاہیے۔ وہ ماں کو جیسے خبردار کر رہا تھا اور امامہ اب واقعی پریشان ہونے لگی تھی۔ تمہارے بابا جو بھی فیصلہ کریں گے وہ بہتر فیصلہ ہوگا، اور تم ٹھیک کہتے ہو، ہم عنایہ کے لیے کوئی رسک نہیں لے سکتے، لیکن ہم عبداللہ کی بات سنے بغیر اس طرح اس سے قطع تعلق بھی نہیں کر سکتے۔ امامہ نے کہا، عبداللہ سے ایک بار بات کرنی چاہیے۔ جبرائیل کچھ ناخوش ہو کر اٹھ کر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ دروازے کے قریب پہنچا جب امامہ نے اسے پکارا۔ وہ پلٹا، ایک بات پوری ایمانداری سے بتانا مجھے۔ وہ ماں کے سوال اور انداز دونوں پر حیران ہوا۔ جی، تم عائشہ عابدین کو پسند کرتے ہو؟ جبرائیل ہل نہیں سکا۔ وہ عنایہ کے کہنے پر عائشہ عابدین سے ملنے آیا تھا، یقین اور بے یقینی کی عجیب کیفیت میں جھولتے ہوئے۔ وہ اسلام سے ایک بچے کے طور پر متعارف ہوا تھا، ایک بچے کے طور پر متاثر۔ وہ ایک ایسے خاندان کے ذریعے اس مذہب کے سحر میں آیا تھا کہ ان جیسے لوگ اس نے دیکھے ہی نہیں تھے۔ ان کی نرمی، فیاضی اور ہمدردی نے ایرک کا وجود نہیں دل اپنی مٹھی میں کیا تھا، اور اتنے سالوں میں وہ اسلام کی اسی روشن خیالی، اسی فیاضی اور نرمی کو ہی آئیڈیلائز کرتا رہا تھا، اور اب وہ اپنے مینٹور کے بارے میں ایسی باتیں سن رہا تھا جو اس کے لیے ناقابل یقین تھیں۔ وہ اس نے عنایہ کی زبان سے نہ سنی ہوتی تو وہ انہیں جھوٹ کے پلندے کے علاوہ اور کچھ بھی نہ سمجھتا۔ ڈاکٹر احسن سعد وہ نہیں ہو سکتے تھے اور وہ نہیں کر سکتے تھے جس کا الزام عنایہ ان پر لگا رہی تھی۔ عنایہ نے امریکہ پہنچنے کے فوراً بعد اسے کال کر کے بلایا تھا اور پھر احسن سعد کے معاملے کو اس سے ڈسکس کیا تھا۔ جبرائیل پر ڈاکٹر احسن کے الزامات کو بھی اور عائشہ عابدین کے ساتھ ہونے والے معاملات کو بھی وہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ احسن سعد اتنا بے حس اور جھوٹا ہو سکتا ہے، اور جس پر وہ الزامات لگ رہے تھے اس کے بارے میں بھی عبداللہ قسم کھا سکتا تھا کہ وہ یہ نہیں کر سکتا۔ دونوں کے درمیان بحث ہوئی، پھر تکرار، اور پھر ان کی زندگی کا پہلا جھگڑا۔ دو بے حد ٹھنڈے اور دھیمے مزاج کے لوگوں میں۔ میں یقین نہیں کر سکتا، میں یقین کر ہی نہیں سکتا۔ ڈاکٹر احسن سعد علی مسلمان ہیں، نماز کی امامت کرواتے ہیں، وہ اپنی بیوی کے ساتھ یہ سلوک کریں گے، یہ سب، اور بغیر وجہ کے؟ میں مان ہی نہیں سکتا، میں نہیں مان سکتا یہ سب۔ وہ اس کے علاوہ کچھ کہتا بھی تو کیا کہتا؟ تو جاؤ، تم پھر عائشہ سے مل لو اور خود پوچھ لو کہ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ، لیکن میرا بھائی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ عنایہ نے بھی جواباً بے حد خفگی سے کہا تھا۔ ملاقات کا اختتام بے حد تلخ موڑ پر ہوا تھا، اور اس وقت پہلی بار عنایہ کو احساس ہوا کہ جبرائیل کے خدشات بیجا نہیں تھے۔ عبداللہ اگر اس حد تک احسن سعد سے متاثر تھا تو ان دونوں کے تعلق میں یہ اثر بہت جلد رنگ دکھانے لگتا۔ وہ عبداللہ سے مل کر آئی تو اس کا ذہن بری طرح انتشار کا شکار تھا۔ وہ مصیبت جو کسی اور کے گھر میں تھی ان کی زندگی میں ایسے آئی تھی کہ انہیں اندازہ بھی نہیں ہوا تھا۔ عبداللہ نے اس سے ملنے کے بعد جبرائیل کو کال کی تھی، ایک بے حد شکایتی کال، یہ پوچھنے کے لیے کہ وہ احسن سعد کے حوالے سے یہ سب کیوں کہہ رہا تھا۔
کیا وہ نہیں جانتا تھا احسن کتنا اچھا انسان اور مسلمان تھا؟ وہ بہت دیر جبرائیل کی بات سنے بغیر بے حد جذباتی انداز میں بولتا ہی چلا گیا۔ جبرائیل سنتا رہا۔ وہ اس کی زندگی کے مشکل ترین لمحات میں سے ایک تھا۔ ایک نو مسلم کو یہ بتانا کہ اس کے سامنے جو بھی سب سے زیادہ عملی مسلمان تھا وہ اچھا انسان ثابت نہیں ہوا تھا۔ وہ عبداللہ کا دل مسلمانوں سے نہیں پھیرنا چاہتا تھا، خاص طور پر ان مسلمانوں سے جو تبلیغ کا کام کر رہے تھے۔ وہ ایک حافظ قرآن ہو کر ایک دوسرے حافظ قرآن کے بارے میں ایک نو مسلم کو یہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ وہ جھوٹا تھا، ظالم تھا، بہتان لگانے والا ایک لالچی انسان تھا، اس کے باوجود کہ وہ صوم و صلات کا پابند ایک مسلمان تھا۔ جبرائیل سکندر کا مخمصہ ایک بڑا مخمصہ تھا، مگر اس کی خاموشی اس سے زیادہ خرابی کا باعث بنتی تو وہ خاموش نہیں رہ پایا تھا۔ احسن سعد کے بارے میں جو میں نہیں جانتا ہوں اور جو میں کہوں گا تم پھر اس سے ہرٹ ہوگے، اس لیے سب سے بہترین حل یہ ہے کہ تم اس عورت سے جا کر ملو اور وہ سارے ڈاکیومنٹس دیکھو جو اس کے پاس ہیں۔ اس نے عبداللہ کی باتوں کے جواب میں اسے کہا، اور اب عبداللہ یہاں تھا، عائشہ عابدین کے سامنے، اس کے گھر پر۔ وہ جبرائیل کے حوالے سے آیا تھا۔ عائشہ عابدین اس سے ملنے سے انکار نہیں کر سکی۔ وہ اس رات آن کال تھی اور اب گھر سے نکلنے کی تیاری کر رہی تھی جب عبداللہ وہاں پہنچا تھا، اور وہاں اب اس کے سامنے بیٹھا اسے بتا رہا تھا کہ اس کی منگیتر نے احسن سعد کے حوالے سے کچھ شبہات کا اظہار کیا تھا، خاص طور پر عائشہ عابدین کے حوالے سے، اور وہ ان الزامات کی تصدیق یا تردید کے لیے وہاں آیا تھا۔ لیکن یہ کہنے سے پہلے اس نے عائشہ کو بتایا تھا کہ وہ احسن سعد کو کیا درجہ دیتا تھا، اور اس کی زندگی کے پچھلے کچھ سالوں میں وہ اس کے لیے ایک رول ماڈل رہے تھے۔ وہ جیسے ایک بت لے کر عائشہ عابدین کے پاس آیا تھا جسے ٹوٹنے سے بچانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، اور گفتگو کے شروع میں ہی اتنی لمبی تمہید جیسے ایک حفاظتی دیوار تھی جو اس نے صرف اپنے سامنے ہی نہیں عائشہ عابدین کے سامنے بھی کھڑی کر دی تھی۔ اس نے بھی جبرائیل جیسی خاموشی کے ساتھ اس کی باتیں سنی تھی، بے حد تحمل اور سکون کے ساتھ، کسی مداخلت یا اعتراض کے بغیر۔ عبداللہ کو کم از کم اس سے یہ توقع نہیں تھی۔ وہ یہاں آنے سے پہلے عائشہ عابدین کا ایک امیج ذہن میں رکھ کر آیا تھا۔ وہ پہلی نظر میں اس امیج پر پوری نہیں اتری تھی۔ بے حجاب ہونے کے باوجود اس میں عبداللہ کو بے حیائی نظر نہیں آئی۔ بے حد سادہ لباس میں میک اپ سے بے نیاز چہرے والی ایک بے حد حسین لڑکی، جس کی آنکھیں اداس تھیں اور جس کی آواز بے حد دھیمی۔ عبداللہ وہاں ایک تیز ترار، بے حد فیشنیبل، الٹرا ماڈرن عورت سے ملنے کی توقع لے کر آیا تھا، جسے اس کے اپنے خیال اور ڈاکٹر احسن سعد کے بتائے ہوئے کردار کے مطابق بے حد قابل اعتراض حلیے میں ہونا چاہیے تھا۔ مگر عبداللہ کی قسمت میں شاید مزید حیران ہونا باقی تھا۔ عنایہ اور جبرائیل دونوں نے اس سے کہا تھا کہ وہ اسے ڈاکیومنٹس دکھائے گی، احسن سعد سے طلاق کے کاغذات، کورٹ کا فیصلہ، کسٹڈی کی تفصیلات اور وہ حقائق جو صرف وہی بتا سکتی تھی۔ عائشہ عابدین نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ احسن سعد برا شخص نہیں ہے، صرف میں اور وہ کمپیٹیبل نہیں تھے، اس لیے شادی نہیں چلی۔ تقریباً 10 منٹ تک اس کی بات سننے کے بعد عائشہ نے بے حد مدھم آواز میں اس سے کہا تھا، وہ یقیناً اتنے ہی اچھے مسلمان ہیں جتنا آپ اسے سمجھتے ہیں، اور اس میں بہت ساری خوبیاں ہیں۔ آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کا واسطہ ان کی خوبیوں سے پڑا۔ میں شاید اتنی خوش قسمت نہیں تھی، یا پھر مجھ سے کوتاہیاں سرزد ہوئی ہوں گی، عائشہ نے کہا، اور عبداللہ کے دل کو جیسے تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ یہ وہ کچھ نہیں تھا جو وہ سننا چاہتا تھا، لیکن وہ بھی نہیں تھا جس کی اسے توقع تھی۔ وہ آپ کے لیے ایک انسپریشن اور رول ماڈل ہیں،
یقیناً ہوں گے، عائشہ نے کہا۔ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، مگر چند غلطیاں کرنے پر ہم کسی کو نظروں سے نہیں گرا سکتے۔ میرے اور احسن سعد کے درمیان جو بھی ہوا اس میں اس سے زیادہ میری غلطی ہے، اور آپ کے سامنے میں ان کے بارے میں کچھ بھی کہہ کر وہ غلطی پھر سے دہرانا نہیں چاہتی۔ عائشہ نے بات ختم کر دی۔ عبداللہ اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ اسے تسلی ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں ہوئی۔ وہ وہاں احسن سعد کے بارے میں کچھ جاننے اور کھوجنے نہیں آیا تھا، اس کا دفاع کرنے آیا تھا۔ اس عورت کے سامنے جو اس کی تذلیل، تضحیک اور دل شکنی کا باعث بنی تھی، لیکن اس عورت نے جیسے اس کے سامنے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی کسی صفائی، کسی وضاحت کی۔ اس نے ہر غلطی، ہر گناہ خاموشی سے اپنے کھاتے میں ڈال لیا تھا۔ اس کے لاؤنج میں بیٹھے عبداللہ نے دیواروں پر لگی اس کے بیٹے کی تصویریں دیکھی تھیں، اس کے کھلونوں کی، ایک چھوٹا سا صاف ستھرا گھر، ویسی جگہ نہیں جیسا وہ اسے تصور کر کے آیا تھا، کیونکہ احسن سعد نے اسے اس عورت کے پھوڑ پن کے بھی بہت سارے قصے سنا رکھے تھے، جو احسن سعد کے گھر کو چلانے میں ناکام تھی، جس کا واحد کام اور مصروفیت ٹی وی دیکھتے رہنا یا آوارہ پھرنا تھا، اور جو گھر کا کوئی کام کرنے کے لیے کہنے پر بھی برہم ہو جاتی تھی۔ عبداللہ کے دماغ میں گرہیں بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ وہ اس لڑکی سے نفرت نہیں کر سکا، اسے ناپسند نہیں کر سکا۔ جبرائیل سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ وہ بالآخر ایک آخری سوال پر آ گیا تھا، جہاں سے یہ سارا مسئلہ شروع ہوا تھا۔ میں اس سے پیار کرتی ہوں۔ وہ اس کے سوال پر بہت دیر خاموش رہی، پھر اس نے عبداللہ سے کہا، سر اٹھا کر نظریں چرائے بغیر، I met your ex-wife۔ وہ جملہ نہیں تھا، جیسے ایک بم تھا جو اس نے احسن سعد پر پھوڑا تھا۔ عبداللہ پچھلی رات واپس پہنچا تھا اور اگلے دن اسپتال میں اس کی ملاقات احسن سے ہوئی تھی۔ اسی طرح حشاش بشاش، با اخلاق، پرجوش۔ عبداللہ کے کانوں میں عنایہ اور جبرائیل کی آوازیں اور انکشافات گونجنے لگے تھے۔ اس نے احسن سے ملاقات کا وقت مانگا تھا، جو بڑی خوش دلی سے دیا گیا تھا۔ وہ دونوں ایک ہی اپارٹمنٹ کی بلڈنگ میں رہتے تھے۔ احسن کے والدین اس کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے وہ ملاقات اپنے گھر پر کرنا چاہتا تھا، مگر احسن اس شام کچھ مصروف تھا تو عبداللہ کو اسی کے اپارٹمنٹ پر جانا پڑا۔ وہاں اس کی ملاقات احسن کے والدین سے ہوئی تھی، ہمیشہ کی طرح ایک رسمی ہلو ہائے۔ احسن لاؤنج میں بیٹھے ہی اس سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر عبداللہ نے اس سے علیحدگی میں ملنا چاہا تھا، اور تب وہ اسے اپنے بیڈ روم میں لے کر آیا تھا، مگر وہ کچھ الجھا ہوا تھا۔ عبداللہ کا رویہ کچھ عجیب تھا، مگر احسن سعد کی چھٹی حس اسے اس سے بھی برے اشارے دے رہی تھی، اور وہ بالکل ٹھیک تھے۔ عبداللہ نے کمرے کے اندر آتے ہی گفتگو کا آغاز اسی جملے سے کیا تھا، اور احسن سعد کا لہجہ، انداز اور تاثرات پلک جھپکتے میں بدلے تھے۔ عبداللہ نے زندگی میں پہلی بار اس کی یہ آواز سنی تھی۔ وہ لہجہ بے حد خشک اور سرد تھا۔ کرخت بہتر لفظ تھا اسے بیان کرنے کے لیے، اور اس کے ماتھے پر بل آئے تھے، آنکھوں میں کھا جانے والی نفرت۔ بھچے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ اس نے عبداللہ سے کہا، کیوں؟ عبداللہ نے بے حد مختصر الفاظ میں اسے بتایا کہ عنایہ نے اس سے کہا تھا کہ جبرائیل اس کی شادی عبداللہ سے نہیں کرنا چاہتا، اور اس کے انکار کی وجہ احسن سعد سے اس کا قریبی تعلق ہے۔ اس نے احسن سعد کو بتایا کہ عنایہ اور جبرائیل دونوں نے اس پر سنگین الزامات لگائے تھے، اور اسے عائشہ عابدین سے ملنے کے لیے کہا، جو اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا۔ تو تم نے ان پر اعتبار کیا، اپنے استاد پر نہیں، اور تم مجھ سے بات یا مشورہ کیے بغیر
اس بچ سے ملنے چلے گئے اور تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم نے مجھ سے سب کچھ سیکھ لیا۔ احسن نے اس کی گفتگو کے درمیان ہی اس کی بات بے حد خشمگین لہجے میں کاٹی تھی۔ عبداللہ ویسے بھی بات کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس نے احسن سعد کی زبان سے ابھی ایک گالی سنی تھی عائشہ عابدین کے لیے۔ وہ گالی اس کے لیے شاکنگ نہیں تھی، احسن سعد کی زبان سے اس کا نکلنا شاکنگ تھا، مگر وہ شام عبداللہ کے لیے وہ آخری شوق لانے والی نہیں تھی۔ وہ جس بت کی پرستش کر رہا تھا وہ وہاں اس بت کو اوندھے منہ گرتے دیکھنے آیا تھا۔ تمہیں کوئی حق نہیں تھا کہ تم میری سابقہ بیوی سے ملتے، میرے بارے میں اس طرح انویسٹیگیشن کرتے۔ تم اس کے پاس پہنچے جس نے میرے بارے میں تم سے جھوٹ پہ جھوٹ بولا ہوگا۔ احسن سعد کے جملوں میں اب عائشہ کے لیے گالیاں روانی سے آ رہی تھیں، جیسے وہ اسے مخاطب کرنے کے لیے روزمرہ کے القابات تھے۔ وہ غصے کی شدت سے بے قابو ہو رہا تھا۔ عائشہ کی نفرت اس کے لیے سنبھالنا مشکل ہو رہی تھی، یا اپنی سالوں کا بنایا ہوا امیج مسخ ہونے کی۔ تکلیف نے اسے بری طرح بلبلانے پر مجبور کر دیا تھا۔ عبداللہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ دکھانے بیٹھ گئی ہوگی تمہیں کورٹ کے کاغذات کے کہ یہ دیکھو، کورٹ میرے شوہر کو جھوٹا کہہ رہی ہے، کورٹ نے مجھ پر مار پیٹ کے الزامات کو مانا ہے، کورٹ نے احسن سعد کو دوسری شادی کرنے کے لیے اسے دھوکے باز کہا ہے، اور اس لیے اس عورت کے طلاق کے مطالبے کو جائز قرار دیتے ہوئے اسے طلاق دلوا دی اور بچے کی کسٹڈی بھی۔ وہ بولتا ہی جا رہا تھا اور عبداللہ ساکت صرف اسے سن رہا تھا۔ وہ سارے انکشافات جن کو سننے کے لیے جبرائیل نے اسے عائشہ کے پاس بھیجا تھا، وہ الزامات وہ خود احسن سعد سے سن رہا تھا۔ میں اس ملک کے کورٹس کو 2 ٹکے کا نہیں سمجھتا، یہ کافروں کی عدالتیں ہیں۔ اسلام کو کیا سمجھتی ہوں گی؟ وہ یہ فیصلے دیتی ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں۔ میرا مذہب حق دیتا ہے مجھے دوسری شادی کا کسی بھی وجہ کے بغیر، تو کورٹ کون ہوتی ہے مجھے اس عمل پر دھوکے باز کہنے والی؟ مجھے حق ہے کہ میں ایک نافرمان بیوی کو مار پیٹ سے راہ راست پر لاؤں۔ کورٹ کس حق کے تحت مجھے اس سے روک سکتی ہے؟ میں مرد ہوں، مجھے میرے دین نے عورت پر برتری دی ہے۔ کورٹ کیسے مجھے مجبور کر سکتی ہے کہ میں اپنی بیوی کو برابری دوں؟ انہی چیزوں کی وجہ سے تو تمہارا معاشرہ تباہ ہوگا۔ بے حیائی، عریانی، منہ زوری، مرد کی نافرمانی، یہی چیزیں تو لے ڈوبی ہیں تمہاری عورتوں کو، اور تمہاری کورٹس کہتی ہیں ہم بھی بغیرت ہو جائیں اور ان عورتوں کو بسائیں اور ان کے پیچھے کتے کی طرح دم ہلاتے پھریں۔ وہ شخص کون تھا؟ عبداللہ پہچان ہی نہیں پا رہا تھا۔ اتنا زہر، ایسا تعصب، ایسے الفاظ اور یہ سوچ، اس نے ڈاکٹر احسن سعد کے اندر چھپا یہ انسان تو کبھی نہیں دیکھا تھا، جو امریکہ کو ہمیشہ اپنا ملک قرار دیتے ہوئے اپنے آپ کو فخریہ امریکن کہتا تھا، اور آج وہ اسے تمہارا ملک، تمہارا معاشرہ، تمہارے کورٹس کہہ کر بات کر رہا تھا۔ امت اور اخوت کے جو 2 لفظ اس کا کلمہ تھے، وہ دونوں یکدم کہیں غائب ہو گئے تھے۔ اب طلاق منہ پر مار کر میں نے اس حرافہ کو چھوڑا ہوا ہے تو خوار ہوتی پھر رہی ہے، کسی کی گرل فرینڈ ہی رہے گی وہ ساری عمر، کبھی بیوی نہیں بنے گی۔ اسے یہی آزادی چاہیے، تمہاری سب عورتوں کو یہی سب چاہیے، گھر، خاندان، 4 دیواری، کس چڑیا کے نام ہیں انہیں کیا پتہ، عصمت جیسا لفظ ان کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں، اور پھر الزام لگاتی ہیں شوہروں کے تشدد کے، گھٹیا عورتیں۔ اس کے جملوں میں اب بے ربطگی تھی، یوں جیسے وہ خود بھی اپنی باتیں جوڑ نہ پا رہا ہو، مگر وہ خاموش ہونے پر تیار نہیں تھا۔ اس کا علم بول رہا ہوتا تو اگلے کئی گھنٹے بھی عبداللہ اسی طرح اسے سن سکتا تھا جیسے وہ ہمیشہ سحر زدہ معمول کی طرح سنتا تھا، مگر یہ اس کی جہالت تھی جو گفتگو کر رہی تھی اور کرتے ہی رہنا چاہتی تھی۔ عبداللہ اس کی بات کاٹ کر کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے احسن سعد کے ماں باپ اندر آ گئے تھے
وہ یقیناً احسن کے اس طرح بلند آواز میں باتیں سن کر اندر آئے تھے۔ ابو، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ کے دوست کا بیٹا میرا دشمن ہے، مجھے نقصان پہنچائے گا۔ اب دیکھ لیں، وہی ہو رہا ہے، وہ مجھے جگہ جگہ بدنام کرتا پھر رہا ہے۔ احسن نے اپنے باپ کو دیکھتے ہی کہا تھا۔ کون؟ سعد نے کچھ ہکا بکا انداز میں کہا۔ جبرائیل، احسن نے جواباً کہا اور عبداللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اسے عائشہ سے ملوایا ہے اس نے، اور اس عورت نے اس سے میرے بارے میں جھوٹی سچی باتیں کہی ہیں، زہر اگلا ہے میرے بارے میں۔ وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح شکایت کر رہا تھا۔ عائشہ نے مجھ سے آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہا، جو بھی بتایا ہے آپ نے خود بتایا ہے۔ عبداللہ نے سعد کے کچھ کہنے سے پہلے کہا، انہوں نے مجھ سے صرف یہ کہا ہے کہ آپ کے اور ان کے درمیان کمپیٹیبلٹی نہیں تھی، مگر کوئی کورٹ پیپرز اور کورٹ میں آپ پر ثابت ہونے والے کسی الزام کی انہوں نے بات کی، نہ ہی مجھے کوئی پیپر دکھایا۔ جو بھی سن رہا ہوں وہ میں آپ سے ہی سن رہا ہوں۔ عبداللہ کا خیال تھا احسن سعد حیران رہ جائے گا اور پھر شرمندہ ہوگا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ تم مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرو، احسن سعد نے اسے درمیان میں ہی ٹوک دیا تھا۔ عبداللہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس گھر میں یکدم ہی اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اب صرف احسن سعد نہیں بول رہا تھا، اس کا باپ اور ماں بھی شامل ہو گئے تھے۔ وہ تینوں بیک وقت بول رہے تھے اور عائشہ عابدین کو لعنت ملامت کر رہے تھے، اور جبرائیل کو بھی۔ سالار سکندر کے ماضی کے حوالے سے سعد کو یکدم بہت ساری باتیں یاد آنے لگی تھیں، اور امامہ کے بارے میں جس کا پہلا مذہب کچھ اور تھا۔ عبداللہ کو یکدم کھڑے کھڑے محسوس ہونے لگا تھا، جیسے وہ ایک پاگل خانے میں کھڑا تھا۔ وہ اس کے کھڑے ہونے پر بھی اسے جانے نہیں دے رہے تھے، بلکہ چاہتے تھے وہ ان کی ہر بات سن کر جائے، ایک ایک بہتان، ایک ایک راز جو صرف ان کے سینوں میں دبا ہوا تھا اور جسے وہ آج آشکار کر دینا چاہتے تھے۔ اسلام کا وہ چہرہ عبداللہ نے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ مذہب اس کے لیے ہمیشہ ہدایت اور مرہم تھا، بے ہدایتی اور زخم کبھی نہیں بنا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، کانوں میں پڑنے والی آوازوں کو روک دینا چاہتا تھا۔ احسن سے کہنا چاہتا تھا کہ وہ اس کے قرآن کا استاد رہا ہے، وہ بس وہی سب بتائے اسے، یہ سب نہ سنائے۔ برادر احسن، you disappointed me۔ عبداللہ نے بالآخر بہت دیر بعد آوازوں کے اس طوفان میں اپنا پہلا جملہ کہا۔ طوفان جیسے چند لمحوں کے لیے رکا۔ آپ کے پاس بہت علم ہے، قرآن پاک کا بہت زیادہ علم ہے، لیکن ناقص۔ آپ قرآن پاک کو حفظ تو کیے ہوئے ہیں، مگر نہ اس کا مفہوم سمجھ پائے ہیں، نہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات، کیونکہ آپ سمجھنا نہیں چاہتے۔ اس کتاب کو جو اپنے آپ کو سمجھنے اور سوچنے کے لیے بلاتی ہے۔ آپ سے ایک بار میں نے ایک آیت کا مطلب پوچھا تھا کہ قرآن دلوں پر مہر لگا دینے کی بات کرتا ہے، تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ مجھے اس کا مفہوم اس وقت سمجھ نہیں آیا تھا، آج آ گیا۔ آپ میرے استاد رہے ہیں، مگر میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے دل کی مہر توڑ دے اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ وہ احسن کو بیچ بازار میں جیسے ننگا کر کے چلا گیا تھا، وہ وہاں ٹھہرا نہیں تھا۔ وہ پھر وہیں کھڑا تھا جہاں عائشہ کو توقع تھی، اس کے اپارٹمنٹ کے باہر کمپاؤنڈ میں، ادھر سے ادھر ٹہلتے، گہری سوچ، زمین پر اپنے قدموں سے فاصلہ ماپتے ہوئے۔ برف باری کچھ دیر پہلے ہی ہو کر رکی تھی، اور جو برف گری تھی وہ بہت ہلکی سی چادر کی طرح تھی جو دھوپ نکلنے پر پگھل جاتی، مگر آج دھوپ نہیں نکلی تھی، اور اس برف پر جبرائیل کے قدموں کے نشان تھے، بے حد ہموار اور متوازن، جیسے بہت سوچ سمجھ کر رکھے جا رہے ہوں۔
اس نے عائشہ کو باہر آتے نہیں دیکھا تھا، مگر عائشہ نے اسے دیکھ لیا تھا۔ لانگ کوٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اس کی طرف بڑھنے لگی۔ جبرائیل نے اسے کچھ دیر پہلے فون کیا تھا، وہ اس سے ملنا چاہتا تھا۔ میں گروسری کے لیے جا رہی ہوں اور پھر اسپتال چلی جاؤں گی، اس نے جیسے بلا واسطہ انکار کیا تھا۔ وہ اب اس کا سامنا کرنے سے کترانے لگی تھی، اس کے سامنے آنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اسے ایک گفتگو کے بعد، تو تم کورٹ میں یہ اعتراف کرنا چاہتی ہو کہ احسن سعد ٹھیک ہے اور تم نے اپنے بیٹے کی دیکھ بھال میں لاپرواہی کا مظاہرہ کیا، تم اپنی زندگی تباہ کرنا چاہتی ہو؟ تب جبرائیل نے بے حد خفگی سے اس سے کہا تھا، مجھے اپنی زندگی میں اب کوئی دلچسپی نہیں رہی، اور اگر اسے قربان کرنے سے ایک سے زیادہ بہتر زندگی بچ سکتی ہیں تو کیوں نہیں؟ اس نے جواباً ان سب ملاقاتوں میں پہلی بار اس سے اس طرح بات کی تھی۔ تم مجھے بچانا چاہتی ہو؟ جبرائیل نے سیدھا اس سے پوچھا۔ اسے اتنے ڈائریکٹ سوال کی توقع نہیں تھی اس سے، اور ایک ایسے سوال کی جس کا جواب وہ اسے دینے کی جرت ہی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اسے کیسے بتا سکتی تھی کہ وہ احسن سعد سے اس شخص کو بچانا چاہتی تھی جو اسے اسفن کے بعد اب سب سے زیادہ عزیز تھا، یہ جاننے کے باوجود کہ احسن سعد نے اسے جبرائیل کے آپریشن میں ڈاکٹر ویزل سے ہونے والی کوتاہی کے بارے میں بتایا تھا۔ اسے جبرائیل کے اس معذرت والے کارڈ کی سمجھ بھی تبھی آئی تھی، لیکن وہ پھر بھی جبرائیل کو معاف کرنے پر تیار تھی، یہ ماننے پر تیار نہیں تھی کہ اس کے بیٹے کی جان لینے میں اس شخص سے ہونے والی کسی دانستہ غلطی کا ہاتھ تھا۔ وہ اسے اتنی توجہ کیوں دیتا تھا، اس کے لیے کیوں بھاگتا پھرتا تھا؟ عائشہ عابدین جیسے اب ڈی کوڈ کر پائی تھی، اور وہ اسے اس احساس جرم سے آزاد کر دینا چاہتی تھی، یہ بتا کر کہ اس نے جبرائیل کو معاف کر دیا تھا، اور وہ جبرائیل کو بچانے کے لیے احسن سعد کے آگے دیوار کی طرح کھڑی ہو سکتی تھی۔ وہ ایک کام جو وہ زندگی میں اپنی ذات اور اپنی اولاد کے لیے بھی نہیں کر سکی تھی۔ میں تمہیں صرف احساس جرم سے آزاد کر دینا چاہتی ہوں جو تم اسفن کی وجہ سے رکھتے ہو، اس نے اس کے سوال کا جواب دیا تھا۔ جبرائیل بول نہیں سکا تھا۔ میں اس کے لیے تمہارا شکریہ ادا کر سکتا ہوں، مگر تمہیں اپنی زندگی تباہ کرنے نہیں دے سکتا۔ بڑی لمبی خاموشی کے بعد جبرائیل نے کہا تھا، تم اگر احسن کے اس الزام پر کورٹ میں یہ کہو گی تو میں اپنی غلطی کورٹ میں جا کر بتاؤں گا۔ اس نے عائشہ سے کہا، تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، ہوتا تو تمہیں یہ نہ کرنے دیتا، اور نہیں، تمہارے پاس آنے کی واحد وجہ میرا احساس جرم نہیں ہے۔ زندگی میں احساس جرم ہمدردی تو کروا سکتا ہے، محبت نہیں۔ جبرائیل اس دن جانے سے پہلے اس سے کہہ کر گیا تھا، ایسے ہی معمول کے انداز میں، یوں جیسے سر درد میں ڈسپرن تجویز کر رہا ہو یا نزلہ ہو جانے پر فلو تشخیص کر رہا ہو۔ اس کے جانے کے بعد بھی عائشہ کو لگا تھا اس نے جبرائیل سکندر کی بات سننے میں غلطی کی تھی، اور اس میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اس بات کو دوبارہ سننے کا اصرار کرتی تاکہ اپنی تصحیح کر سکے۔ بعض وہم جی اٹھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، بعض شبہات متاع حیات ہوتے ہیں، یقین میں نہ بھی بدلیں تو بھی۔ اور اب وہ ایک بار پھر سامنے کھڑا تھا، صرف کھڑا نہیں تھا بلکہ برف پر اپنے نشان بنانے میں مصروف تھا، یوں جیسے اس کے پاس دنیا بھر کی فرصت تھی۔ اس کی چاپ پر جبرائیل نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ لانگ کوٹ کے اندر اپنی گردن کے مفلر کو بالکل ٹھیک ہونے کے باوجود ایک بار پھر ٹھیک کرتی اس کی طرف آ رہی تھی، اس کی طرف متوجہ نہ ہونے کے باوجود۔ گروسری میں بہت وقت لگے گا، اس کے قریب آتے ہوئے غیر محسوس انداز میں اسے جتاتے ہوئے اس نے جبرائیل سے کہا تھا، ہم پھر کسی دن فرصت میں مل سکتے تھے۔ جبرائیل کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے ایک بار پھر جبرائیل کو جیسے اپنے ساتھ جانے سے روکنے کے لیے کہا، اس کے باوجود کہ جبرائیل نے اسے انتظار کرنے کا نہیں کہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ سودا سلف کی خریداری کرنے جانے کے لیے تیار تھا۔
اسے صرف اتنا وقت ہی چاہیے تھا جتنا وہ گروسری کرتی۔ ساتھ چلتے پھرتے وہ بات کر سکتا تھا۔ میں جانتا ہوں، مگر میرے پاس تو بہت فرصت ہے، تمہارے پاس بالکل نہیں، اس نے جواباً اس سے کہا۔ گاڑی میں چلیں؟ جبرائیل نے بھی اپنے جواب پر اس کے تبصرے کا انتظار نہیں کیا تھا۔ نہیں، یہاں قریب ہی ہے اسٹور، چند قدم کے فاصلے پر، گاڑی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بہت زیادہ چیزیں نہیں چاہیے۔ عائشہ نے قدم روکے بغیر سونی سڑک کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ تم نے عبداللہ سے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ چند قدم خاموشی سے چلتے رہے تھے، پھر جبرائیل نے اس سے پوچھنے میں دیر نہیں کی تھی۔ عائشہ نے گہرا سانس لیا۔ اسے اس سوال کی توقع تھی، لیکن اتنی جلدی نہیں۔ بزدلی اچھی چیز نہیں ہوتی عائشہ، اس نے چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد کہا تھا۔ وہ طنز نہیں تھا، مگر اس وقت عائشہ کو طنز ہی لگا تھا۔ ساتھ چلتے ہوئے دونوں اب فٹ پاتھ پر آ گئے تھے۔ برف کی چادر پر وہ نشان جو کچھ دیر پہلے جبرائیل اکیلا بنا رہا تھا، اب وہ دونوں ساتھ ساتھ بنا رہے تھے۔ تمہیں لگتا ہے میں بزدل ہوں، اس لیے میں نے احسن سعد کے بارے میں عبداللہ کو سچ نہیں بتایا۔ اس نے ساتھ چلتے ہوئے پہلی بار گردن موڑ کر جبرائیل کو دیکھا تھا۔ بزدلی یا خوف، اس کے علاوہ تیسری وجہ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ جبرائیل نے جیسے اپنی بات کی تصدیق کرتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تمہیں ڈر تھا کہ احسن سعد تمہیں پریشان کرے گا، تمہیں فون کرے گا اور تنگ کرے گا، جبرائیل نے کہا۔ مگر تم نے عبداللہ سے جھوٹ بول کر احسن سعد کو بچا کر زیادتی کی، تم نے مجھے اور عنایہ کو جھوٹا بنا دیا۔ اس کا لہجہ اب شکایتی تھا۔ آپ لوگوں کو جھوٹا ہونے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا احسن سعد کے جھوٹا ہونے پر عبداللہ کو ہوتا، عائشہ نے جواباً کہا۔ وہ حافظ قرآن ہے تو میں بھی ہوں، جبرائیل نے کہا۔ آپ کو وہ اس مقام پر بٹھا کر نہیں دیکھتا جس پر احسن کو دیکھتا ہے، عائشہ نے جواباً کہا۔ وہ نو مسلم نہ ہوتا تو میں احسن کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی اسے، وہ مجھ سے ملنے کے بعد دوبارہ احسن کی شکل بھی نہ دیکھتا شاید، مگر وہ نو مسلم ہے۔ میں اس سے کس منہ سے یہ کہتی کہ اتنے سالوں سے وہ جس شخص کو بہترین مسلمان اور انسان سمجھ رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ عبداللہ نے صرف احسن کو جھوٹا نہیں ماننا تھا، میرے دین سے اس کا دل بھی اچاٹ ہو جانا تھا، وہ کہہ رہی تھی اسی مدھم آواز میں جو اس کا خاصہ تھی۔ میرے ساتھ ہوا تھا ایک بار ایسے، میں احسن سعد سے ملنے سے پہلے بہت اچھی مسلمان تھی، آنکھیں بند کر کے اسلام کی پیروی کرنے والی، جنون اور پاگل پن کی حد تک دین کے راستے پر چلنے والی، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اندھی محبت اور عقیدت رکھنے والی۔ لیکن پھر میری شادی احسن سعد سے ہو گئی اور میں نے اس کا اصل چہرہ دیکھ لیا۔ میرا سب سے بڑا نقصان ایک خراب ازدواجی زندگی، طلاق یا اسفند کی موت نہیں ہے، میرا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس نے مجھے دین سے بیزار کر دیا۔ مجھے اب دین کی بات کرنے والا ہر شخص جھوٹا اور منافق لگتا ہے۔ داڑھی اور حجاب سے مجھے خوف آتا ہے، میرا دل جیسے عبادت کے لیے بند ہو گیا ہے۔ اتنے سال میں دن رات عبادتیں اور وظیفے کرتی رہی اپنی زندگی میں بہتری کے لیے، اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے کچھ مانگنا ہی نہیں چاہیے۔ میں مسلمان ہوں، لیکن میرا دل آہستہ آہستہ منکر ہوتا جا رہا ہے، اور مجھے اس احساس سے خوف آتا ہے، لیکن میں کچھ کر نہیں پا رہی، اور یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ مجھے ایک اچھے عملی مسلمان سے بہت ساری توقعات اور امیدیں تھیں، اور میں نے انہیں چکنا چور ہوتے دیکھا، اور میں عبداللہ کو اس تکلیف سے گزارنا نہیں چاہتی تھی۔ اگر وہ احسن سعد کو اچھا انسان سمجھتے ہوئے ایک اچھا انسان بن سکتا ہے تو اسے بننے دیں۔ وہ اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنی آنکھوں اور گالوں کو رگڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں کافر ہوں، لیکن میں کسی کو کافر نہیں کر سکتی، بس مجھ میں اگر ایمان ہے تو صرف اتنا۔ وہ اب ٹشو اپنی جیب سے نکال کر آنکھیں رگڑ رہی تھی۔ پسند؟ مجھے پسند کا نہیں پتہ ممی،
مگر عائشہ عابدین میری عقل اور سمجھ سے باہر ہے۔ میں اس سے شدید ہمدردی رکھتا تھا، مگر اب ہمدردی تو بہت پیچھے رہ گئی۔ میں اسے اپنے ذہن سے نکال نہیں پاتا، بار بار اس سے ملنا چاہتا ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا اور میرا کوئی فیوچر نہیں ہے، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ لائف پارٹنر کے طور پر مجھے جیسی لڑکی کی خواہش ہے، عائشہ اس کی متضاد ہے۔ مجھے بے حد مضبوط، پر اعتماد، زندگی سے بھرپور، کریئر اورینٹڈ اور ہر وقت ہنستی رہنے والی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، جو بہت اچھی تربیت بھی رکھتی ہوں، اور عائشہ میں ان سب چیزوں میں سے صرف 2 ہوں گی یا 3، لیکن اس کے باوجود میں عائشہ سے علیحدہ نہیں رہ سکتا۔ کافی پیو گی یا اب بھی گروسری کرو گی؟ وہ اسے اب چھیڑ رہا تھا۔ گروسری زیادہ ضروری ہے، اس نے اپنی ندامت چھپاتے ہوئے آنسوؤں پر قابو پا کر کہا۔ اگر اتنی ضروری ہوتی تو تم گروسری سٹور کو پیچھے نہ چھوڑاتی۔ عائشہ نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا۔ وہ واقعی بہت پیچھے رہ گیا تھا، بہت ساری دوسری چیزوں کی طرح۔ آگے بہت کچھ تھا۔ اس نے جبرائیل کا نم چہرہ دیکھا، پھر نم آنکھوں سے مسکرائی۔ آب حیات کے اور ایپیسوڈ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بائے بائے۔